صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک طرف اتنی شدت کی گرمی اور دوسری طرف صبح سے شام تک کے نہ ختم ہونے والے کام کاج، سمجھ ہی نہیں آتی کہ سب سے پہلے کون سا کام کریں، اور جیسے ہی صبح اٹھتے ہیں بکھرا ہوا گھر دیکھتے ہیں تو اور زیادہ سٹریس میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی گھر کو تو ہم نے ہی سنبھالنا ہے اور بکھرے ہوئے گھر کو بھی ہم نے ہی سمیٹنا ہے۔ کس طریقے سے اور کیسے؟ ہاؤ ٹو بیکم اسمارٹر، سمجھداری کے ساتھ، کفایت اشاری کے ساتھ اور مینجمنٹ کے ساتھ۔ تو ایک ہاؤس وائف ہونے کے ناطے ہمیں اپنا پورا دن پروڈکٹیو وے میں گزارنا ہے تاکہ ہم اپنے گھر کے کاموں کو پروڈکٹیو طریقے سے مینج کر پائیں اور سموتھلی ہوس کر ڈیروں ڈیر خوشیاں بھی کھیل سکیں اور سمیٹ سکیں اپنے لیے، اپنے فیملی اینڈ فرینڈس کے لیے۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو نازیہ راجپوت ولاگز، ہوپ یو لائک ٹو گڈ۔ الحمدللہ آئی ایم آلسو گڈ۔ آج ہم بات کریں گے کہ آج کے سوشل میڈیا اور تیز رفتار دور میں آپ کا سمجھدار ہونا کیوں ضروری ہے۔ سمجھدار لوگ کون ہوتے ہیں اور وہ ایسا کیا کرتے ہیں کہ جو ایک خوشحال اور کامیاب زندگی گزارتے ہیں؟ ان میں ایسی کون سی خوبیاں ہوتی ہیں کہ جو اگر آپ بھی اپنے اندر پیدا کر لیں تو آپ بھی ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں؟ سمجھدار لوگ ایسے کون سے کام نہیں کرتے کہ جو بیوقوف لوگ ہر روز کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ تمام باتیں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، لیکن اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ دنیا بھر میں لوگ ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں، ہر کوئی ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ سمجھدار لوگ نئے آئیڈیاز اور بہتر طریقے اختیار کر کے زندگی میں آگے بڑھتے ہیں۔ سمجھدار انسان کبھی بھی اپنے اندر ایگو نہیں رکھتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ انا رکھ کر وہ کبھی بھی دوسروں سے کچھ سیکھ نہیں پائے گا یا کچھ اچھا سیکھ نہیں پائے گا، اور یہ ایگو اسے ترقی کے راستے میں رکاوٹ بن جائے گی۔ سمجھدار لوگ اپنے ساتھ ہونے والے زیادتیوں کا بدلہ 3 طریقوں سے لیتے ہیں۔ وہ اپنی مہارتوں اور صلاحیتوں پر فوکس کرتے ہیں، ان میں اضافہ کر کے خود کو مضبوط بناتے ہیں، بدلہ لینے کی بجائے معاف کر کے ذہنی سکون حاصل کرتے ہیں اور اپنی طاقت میں اضافہ کرتے ہیں۔ سمجھدار لوگ اگر ایک بار کسی سے دھوکہ کھا جائیں تو وہ دوبارہ کبھی بھی اس انسان پر بھروسہ نہیں کرتے، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ جو ایک بار دھوکہ دے سکتا ہے وہ اگلی بار بھی دے سکتا ہے۔ کسی پر بھی اندھا اعتبار ویسا ہی ہے کہ جیسا اندھے کنویں میں چھلانگ لگانا، اس لیے بھروسہ وہی اچھا جو خود پر کیا جائے۔ دوسروں پر کیا گیا بھروسہ یا اعتماد ہمیشہ آپ کو نقصان سے دوچار کرتا ہے۔ سمجھدار لوگ بڑے ہی زمانہ شناس ہوتے ہیں، انہیں منافقوں کی پہچان ہوتی ہے اور وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ کون ان کے ساتھ مخلص ہے اور کون ان کے ساتھ منافقت کر رہا ہے، اور ایسے منافق لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے وہ ایسے لوگوں سے فاصلہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اگر آپ بھی سمجھدار انسان بننا چاہتے ہیں تو کبھی بھی لوگوں کی رائے کو اپنے لیے حقیقت مت سمجھیے۔ تم یہ نہیں کر سکتے، تم سے یہ نہیں ہوگا یا تم یہ نہیں کر پاؤ گے، آپ کے لیے یہ صرف رائے ہونی چاہیے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ اسے اپنے لیے کبھی بھی سچ مت سمجھیے تاکہ آپ زندگی میں آگے بڑھ سکیں اور ترقی کر سکیں۔ ایک سمجھدار انسان کبھی بھی نیگیٹو لوگوں کی نیگیٹو باتوں کو خود پر حاوی کر کے اپنی زندگی کو اور اپنے سکون کو خراب نہیں کرتا۔ وہ لوگ جو آپ کے اندر مایوسی پھیلاتے ہیں اور آپ کو ذہنی اور نفسیاتی دباؤ میں مبتلا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو کمپلیٹلی اگنور کریں اور ان سے فاصلہ اختیار کریں، تبھی آپ اچھی اور بہترین زندگی گزار سکیں گے۔ آپ بھی سمجھدار انسان بنیں۔ وہ جو لوگ آپ کی اور آپ کی محبت کی رسپیکٹ نہیں کرتے، آپ کی قدر نہیں کرتے، ایسے مفاد پرست اور خود غرض لوگوں کو کبھی بھی اپنے وقت کو اور خود کو انویسٹ مت کریں۔ وہ پیسہ جو آپ ان پر خرچ کریں گے شاید آپ کو واپس مل ہی جائے گا، لیکن وہ وقت اور انرجی جو آپ ایسے لوگوں پر ضائع کرتے ہیں وہ کبھی بھی واپس نہیں آئے گا۔ لوگ آپ کو اتنے ٹکڑوں میں توڑ دیں گے کہ آپ کو خود کو سمیٹنا مشکل ہو جائے گا۔ کبھی بھی اپنے ایموشن کا کنٹرول کسی دوسرے کو مت دیں، ورنہ آپ لوگوں کے ہاتھوں میں صرف کھلونا بن کر رہ جائیں گے۔ آپ کا دن کیسا گزرے گا یہ صرف آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کسی اور کو نہیں۔
اپنے موڈ کا بٹن کب آن کرنا ہے کب آف کرنا ہے یہ اختیار آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ خود کو ایموشنلی اتنا سٹرونگ بنا لیں کہ کسی کی تعریف یا سٹیزم سے آپ کو کوئی فرق نہ پڑے۔ سمجھدار لوگ ہمیشہ اپنا راستہ خود تیار کرتے ہیں، وہ اپنی منزل خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں، جبکہ بیوقوف لوگ بنا سوچے سمجھے وہی کرتے ہیں جو دوسرے کرتے ہیں یا انہیں کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ ناکامی کو اپنے سر پر سوار کر کے یا اس سے خوف زدہ ہو کر اپنا راستہ بدل لینا یہ کمزور لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ دنیا کے ہر کامیاب ترین انسان کی کامیابی کے پیچھے اس کی ناکامیوں کی ایک لمبی لسٹ اور لمبی داستانیں چھپی ہوتی ہیں، لیکن دنیا اس کی ہزاروں ناکامیوں کو نہیں بلکہ صرف اس کی کامیابی کو دیکھتی ہے۔ اصل میں ناکام انسان تو میری نظر میں وہ ہے کہ جو پہلا قدم ہی نہیں اٹھاتا، اور اگر اٹھا بھی لے تو ایک ہار اسے پیچھے دھکیلنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ جب تک آپ پہلا قدم نہ اٹھائیں گے، کوشش نہیں کریں گے، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کامیاب ہوں گے کہ نہیں؟ پہلا قدم اٹھا کر تو دیکھیں، کوشش کر کے تو دیکھیں، اور کوشش کرنے والوں کی کبھی بھی ہار نہیں ہوتی، بس تھوڑی ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور پہلے قدم سے ہی اپنا پتہ چل جاتا ہے کہ کامیاب ہوں گے کہ نہیں۔ صرف پہلا قدم اٹھانے کی ہمت کریں، باقی سب اللہ پر چھوڑ دیں، اور کامیابی کے لیے جدوجہد کرتے رہیں۔ اگر آپ ایفرٹ کریں گے، محنت کریں گے اور صرف اپنی کامیابی پر فوکس کریں گے تو کامیابی آپ کے قدم چومیں گے ہی چومیں گے۔ سمجھدار لوگ سادہ اور معیاری زندگی گزارنے کو ترجیح دیتے ہیں، اور ان میں دکھاوا بالکل بھی نہیں ہوتا، جبکہ آج کل کے دور میں ہر چیز کو شو آف کرنے کی عادت نے لوگوں کو تباہی کے راستے پر ڈال دیا ہے۔ سمجھدار لوگ کبھی بھی خود کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر نہیں کرتے، کیونکہ وہ اپنا کمپیریزن خود کے ساتھ ہی کرتے ہیں، اسی لیے کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ سمجھدار لوگ کبھی بھی کسی کے آگے خود کو ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتے، لیکن بیوقوف اور ناعقل لوگ دوسروں کے آگے خود کو ثابت کرنے کے چکر میں اپنا ہی بیڑا غرق کر بیٹھتے ہیں۔ اگر آج کے زمانے میں آپ میں سمجھداری نہیں ہے، آپ مینٹلی، ایموشنلی اور فائنینشلی ایک کمزور انسان ہیں، تو لوگ صرف آپ کو دبائیں گے۔ اگر آپ میں اپنے راز کو، اپنی کمزوریوں کو اور اپنی خامیوں کو دوسروں کے آگے بولنے کی عادت ہے تو یہ عادت یقیناً آپ کو لے ڈوبے گی۔ اس عادت سے پیچھا چھڑائیں، ورنہ لوگ آپ کو صرف اپنے مقصد کے لیے استعمال کریں گے اور آپ کا فائدہ ہی اٹھاتے رہیں گے۔ تو سمجھداری اختیار کیجیے، خود کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے۔ آپ کو اگر میرے ولاگز، روزمرہ روٹین اور ریسیپیز پسند آتی ہیں تو میری ویڈیوز کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنی رائے بھی ضرور شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔